میں آتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، حضور ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم نے سنا ہے، ہم نے محسوس کیا ہے، ہم نے تصور کیا ہے، ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ جو آپ کے دربار میں آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ ہم آپ سے اولاد کی تمنا لے کر آئے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یعنی دعا فرما دے، رب قدیر ہم کو اولاد عطا کرے، کیونکہ جو اللہ والوں کے در پہ ہم لوگ جاتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ ان کے وسیلے سے رب قدیر سے مانگتے ہیں۔ اب جب وہ اللہ والے سے وہ لوگ طلب کرتے ہیں، رب قدیر ان کو ایک اچھا پیارا بیٹا عطا فرماتا ہے۔ جب بیٹا اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی و عنہ کے صدقے میں عطا فرما دیتا ہے، اس کے بعد یہ لوگ چند سالوں کے بعد پھر وہیں پر آتے ہیں۔ جب وہاں پر آتے ہیں اور بڑی منت و سماجت یعنی بڑی مان جان کرتے ہیں، اور وہیں پر جب چھوٹا بیٹا ہوتا ہے یعنی وہ جانتا نہیں ہے کہ پیشاب کے قطرے کہاں جا رہے ہیں، یعنی کبھی باپ کے اوپر کر لیتا ہے، کبھی ماں کے اوپر کر لیتا ہے، کبھی اجنبی لوگوں کے اوپر بھی کر لیتا ہے۔ اب یعنی کچھ جو اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو جمالی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں، یعنی جلال والے اللہ کے ولی تھے، ان کے اوپر اس بچے کے پیشاب کے قطرات پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ کا مقرب بندہ جلال میں آ جاتا ہے اور غیظ کی یعنی غضب کی نظر اس بچے کے اوپر ڈالتا ہے، وہ بچہ تڑپنے لگتا ہے، تڑپنے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ وقت کی ماری یعنی جو خواجہ غریب نواز کے در سے بیٹا ملا تھا، اب انہیں کے دربار میں لے کر حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یعنی التجا کرتی ہے، اے ہند کے راجا، اجمیر کے خواجہ، بڑی منت و سماجت کے بعد آپ ہی کے دربار سے رب قدیر نے یہ بیٹا عنایت فرمایا تھا، آج یہ بیٹا آج آپ ہی کے دربار میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب خواجہ غریب میں اے ہند کے راجا، اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اب میرا ایک ہی سہارا تھا، اب اللہ والے یعنی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی وارضہ عنہ اب جب جمال کی نظر ڈالتے ہیں، وہ بیٹا زندہ ہو جاتا ہے اور اس اللہ کے مقرب بندے کو یعنی جو آپ کا مرید تھا، سلسلے چشت کا بزرگ تھا، اللہ کا مقرب بندہ تھا، اس کو ارشاد فرماتے ہیں، میرے یہاں برے بھی آتے ہیں، میرے یہاں نیک بھی آتے ہیں، ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، اگر سب کو برداشت کرنا ہے تو تم یہاں رکو ورنہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اے میرے عزیزوں، پتہ یہ چلا اللہ کے رسول کے گھر والے اس طرح ہیں کہ وہ بیٹا عطا بھی کرتے ہیں اور بیٹے کو زندگی بھی عطا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے عزیزوں، ذرا سوچیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی وارضہ عنہ کہ بے شمار ان کی کرامتیں ہیں، ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھیں تو معلوم ہوگا۔ اور ہند کے راجا کا وہ دربار ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اے میرے عزیزو، اللہ والوں کے عرصوں میں حاضر ہوا کرے اور ان کے وسیلے اور ان کے صدقے میں دعائیں مانگا کرے۔ رب قدیر ان کے وسیلے اور صدقے میں سبوں کے مقاصد حسنہ کی تکمیل عطا فرماتا ہے۔ اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، خالق کے کائنات وحدہ لا شریک ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں اگر آپ حضرات کے سننے میں کسی قسم کی کوئی لغزش و خطا ہوئی ہو، اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔